ایران نے فوجی طاقت اور میزائل صلاحیت ختم کرنے کے ٹرمپ کے دعووں کے بعد اسرائیل اور امریکی اڈوں پر میزائل کی بارش کر دی ہے۔ اردن میں امریکی اہداف کو میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا، جہاں دھماکوں کے بعد خوفزدہ لوگ ہو گئے اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے وعدہ صادق کے تحت حملوں کی 89ویں لہر کویا موسیٰ کلیم اللہ کے نام دیا ہے۔ اسرائیل میں درجنوں ڈرونز اور راکٹ داغ دیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے ایران کو فوجی صلاحیت ختم کرنے کا دعویٰ کیا اور ٹرمپ کو کرارا جواب دیا۔ پاسداران انقلاب کا ایران کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے ٹرمپ کو کرارا جواب۔ حملوں کی 89ویں لہر میں خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیل پر مزید 100 میزائل اور 200 راکٹ داغ دیے۔ اردن میں امریکی فوجی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں خوفناک دھماکوں کے بعد آگ کے شعلے فضا میں بلند ہو گئے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا کہ دبئی کے قریب امریکی فوجی کمانڈروں کے اہم اجلاس کے دوران بھی حملہ کیا گیا۔ اس کارروائی میں 37 فوجی مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق بحرین اور متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی ٹھکانوں پر حملوں میں ہیلی کاپٹرز اور ریڈار سسٹم تباہ کر دیے گئے۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میڈیا نے اکنامک زون میں تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ ادھر بحر ہند میں امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو ایرانی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل میں تل ابیب سمیت ایلات اور بنی براک کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ بنی براک میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے پانی کی لائن پھٹ گئی۔ دوسری جانب جنگ کے 34ویں روز بھی تہران سمیت ایران کے مختلف علاقوں میں امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ تہران کے علاقے سید خاندان میں حملے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ اس موقع پر شہری شدید صدمے کا شکار دکھائی دیے۔ لرستان میں خوفناک بمباری میں آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 4 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ تبریز میں کیٹل فارم پر بمباری کی گئی، جس کے بعد کئی جانور ملبے تلے دب گئے۔ جزیرہ کشم پر حملے میں ساحلی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ ادھر ایرانی میڈیا نے خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے صدر کمال خارازی کے زخمی جبکہ ان کے اہلیہ کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ علی خارازی سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے مشیر بھی تھے۔